اس وقت میں موجود ہوں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں، جہاں ہم سب سے محبت کرنے والے قمر بخاری صاحب موجود ہیں۔ آج اس طرح کہ پوری دنیا میں کشمیر کا ایشو بہت ہی شد و مت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ کشمیری بھائیوں سے ہماری جو محبت کا سلسلہ ہے وہ بھی ازلی ہے۔ میں بخاری صاحب سے پوچھوں گا کہ اس وقت کے جو کشمیر کے حالات ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کی آنکھ اس پر کیا کہتی ہے؟ انتہائی دل گرفتہ ہے کشمیری بہن بھائیوں کو 40 دن ہو گئے محاصرے میں ہم جیت رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کو نہ طبی سہولیات میسر ہیں، نہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور پھر ظلم یہ ہے کہ جس طرح ان کا محاصرہ کیا گیا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کی خبر بھی باہر نہیں آنے دی جا رہی۔ یہ ہم تمام پاکستانیوں کے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم دل گرفتہ ہیں، مجبوری کے عالم میں ہیں۔ لیکن یہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ مودی جو کچھ بھی کر رہا ہے، میں اس کے اوپر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی معاشرے میں موذی امراض پھیل جائیں تو ان کا تو تدارک ممکن ہے، لیکن جس معاشرے میں مودی امراض پھیل جائیں ان کا تدارک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے، یہ ایک ایسی انتہا پسندانہ سوچ ہے جو معاشروں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور مودی نے RSS کے اور ہندتوا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی چال چلی ہے جو یقینی طور پر اس چال میں وہ خود پھنسیں گے، کیونکہ اس طرح کی انتہا پسندانہ سوچ کے حامل لوگ جب بھی گڑھا کھودتے ہیں اس میں وہ خود گرا کرتے ہیں۔ اور یہ ہندتوا جو ہے یہ ایکچولی ایک ایسا توا ہے جس سے خود بھارت کا منہ کالا ہوگا، اور اب ہو بھی رہا ہے۔ بخاری صاحب، آپ مجھے اس وقت جو موجودہ حالات ہے، ظاہر ہے کہ کرفیو کی صورتحال ہے، 40 روز ہونے کو ہے، جو اہل قلم جو پاکستانی ہے ان کے جو رویہ ہے اس میں آپ جو تبدیلی ابھی تک نظر اتنی واضح نہیں آتی، ان کے لیے کوئی پیغام؟ آپ خود بھی اہل قلم ہیں۔ جی، میں اہل قلم سے دست بستہ درخواست کروں گا کہ آپ کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ کو محسوس کریں تو خود بخود آپ کا قلم بھی روئے گا، اور اس آنسوؤں سے یہ تحریریں لکھیں گے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر بھی کریں گی۔ اسی وقت جہاد ہم بالقلم جتنا بھی کر سکتے ہیں، اور اسی سے ہی احساس کے دروازوں پہ دستک دی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔